بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں عرب کے صوبہ حجاز کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا قبیلہ ہاشم اور ایک معزز قبیلہ قریش سے تھا۔ ان کے قبیلے نے مکہ جانے والے زائرین کو پانی فراہم کیا۔ مکہ متعدد بتوں کی میزبانی کرتا تھا اور اسے خانہ کعبہ کے ارد گرد مرکوز ایک مقدس مقام سمجھا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی، جبکہ ان کی والدہ حاملہ تھی۔ ان کی والدہ امینہ کا بھی 570 عیسوی میں انتقال ہو گیا، جب وہ صرف 6 سال کے تھے۔ ان کے دادا حضرت عبدالمطلب نے پھر ان کی پرورش کی ذمہ داری قبول کی، لیکن 2 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے پھر ان کی پرورش کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اسی طرح پیار کرتے تھے جیسے باپ اور بیٹا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، ایک ایماندار کارواں تاجر بن گئے۔ عربوں نے انہیں صادق اور امین کے نام سے حوالہ دیا، اور در حقیقت یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنا مال ان کی حفاظت کے لیے دیتے، حتیٰ کہ اس کے بعد بھی ایک ایسے عقیدے کی تبلیغ کرنا شروع کی جس میں ان کو یقین نہیں تھا۔ جب وہ 25 سال کے تھے تو ایک دولت مند بیوہ خاتون جس کا نام خدیجہ تھا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ کاروبار کے لیے بھیجا۔ وہ ان کی دیانتداری سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے شادی کی تجویز بھیجی، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی بیوی سے شادی کے پابند تھے، وہ عورت جو ان سے 15 سال بڑی تھی، لیکن جن کی مدد اور صحبت سے ان کے مشن میں مدد ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی خدیجہ سے بہتر بیوی نہ دی۔ اس نے مجھ پر ایک ایسے وقت میں یقین کیا جب دوسرے لوگوں نے مجھ سے انکار کیا۔ اس نے اپنی ساری دولت میری خدمت میں رکھی، اور کیا بات ہے، اللہ نے مجھے صرف خدیجہ کے ذریعے سے اولاد دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ کے ساتھ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، جن کے دونوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اپنی زندگی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورتوں سے شادی کی، اور ان کا ایک اور بیٹا ہوا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30 کی دہائی کے آخر میں پہنچے تو انہوں نے مکہ کے قریب پہاڑ جبل النور میں ہیرا نامی غار میں عبادت شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک فریب ترین دن 610 عیسوی میں ان کے سامنے ایک روشنی نمودار ہوئی، اور انہوں نے فرشتہ جبرائیل ہونے کا دعویٰ کیا، جو خدا کی طرف سے پہلی وحی لے کر ان کے پاس پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں گھبرا گئے اور خوف زدہ تھے۔ وہ خوف سے کپ کپاتے ہوئے واپس گھر چلے گئے۔ اس کے بعد ہی جب ان کی اہلیہ نے انہیں تسلی دی اور انہیں اپنے کزن ورقہ کے پاس لے گئی، جس نے انہیں پہچان لیا اور بتایا کہ وہ ایک نبی ہیں، تو انہیں اس ذمہ داری کا احساس ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنبے اور قریبی دوستوں میں خدا کی وحدانیت کی تبلیغ شروع کی۔ پہلے مذہب ان کی اہلیہ خدیجہ نے اور پہلا مرد ان کا قریبی دوست ابو بکر نے قبول کیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی، اور انہیں عربوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ مکرمہ نے کعبہ میں بہت سارے بتوں کی میزبانی کی تھی، اور ان کی معیشت زیادہ تر جزیرہ نما عرب کے کونے کونے سے آنے والے حجاج پر منحصر تھی، جو ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل خدا سمجھا تھا۔ مکہ والوں نے رشوت سے لے کر جسمانی اذیت تک انہیں روکنے کی کوشش ہر حد تک کی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے باوجود حریف قریش قبیلوں نے ہاشم قبیلے کا بائیکاٹ کیا، تاکہ وہ محمد کے لیے ان کی حمایت واپس لینے پر مجبور ہو جائیں، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے لیے کافی مشکل حالات پیدا کر دیے، لیکن آخر میں بائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی چھوٹی سی جماعت کو گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، شہر کے مضافات میں الگ الگ حلقوں میں رہنے پر مجبور کیا گیا اور بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر بھی انہوں نے اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کے اپنے اس عہد کو برقرار رکھا، اور انہیں وقار کے ساتھ ناانصافی برداشت کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب